السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. مریم نواز صاحبہ کی لڑائی ہو گئی ہے اور ان کی کس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے اس پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ حنا پرویز بٹ صاحبہ کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ سینکڑوں خواتین سے ہوئی ہے. تو سینکڑوں خواتین نے کیسے دھو دیا پھر؟ دیکھیے حنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہے نا، یہ ہو رہا تھا پارلیمانی بورڈ، اور اس پارلیمانی بورڈ میں مسلم لیگ نون اس وقت اپنے امیدواروں کے انٹرویوز کر رہی ہے. یعنی اگر کسی ایک حلقے سے ایک سے زائد امیدوار ہیں اور یا لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں پارٹی ٹکٹ ملے تو وہ آ رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں، ساتھ میں 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم بتاتے ہیں. ان کو غالباً 2 منٹ دیے جاتے ہیں جس میں وہ کھڑے ہو کر بتاتے ہیں. میاں نواز شریف، رانا ثناء اللہ، باقی تمام لوگ موجود ہیں، اور وہ وہاں پر بتاتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کیوں ملنا چاہیے، ہم نے اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں پارٹی کے لیے کیا کیا ہے، اور ہم نے قومی سطح پر پارٹی کے لیے کیا کیا. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگ بتا رہے ہیں. ایسی ایک اجلاس میں اشرف انصاری والا معاملہ بھی ہوا تھا، اور مریم صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. تو ہاں، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی. حنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہیں، جو ہمیں مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پہ. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سین جب پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سوشل میڈیا کے سپورٹرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ حنا پرویز بٹ صاحبہ کے پیچھے لگ رہے تھے اور ان کو فالو کر رہے تھے، پانی کی بوتلیں پھینک رہے تھے. وہ بھی سین آپ کو یاد ہوگا، یہ لندن میں. جی بالکل. تو ان کے بیٹے کے سامنے ان کو گالیاں دے رہے تھے. نامناسب حرکت تھی، قابل مذمت حرکت تھی. حنا پرویز بٹ صاحبہ سے جو پی ٹی آئی کو مسائل ہیں یا عام آدمی کو مسائل ہیں، وہ تو کسی گنتی میں ہے نہیں. جو پارٹی کی خواتین نے ان کے ساتھ کیے نا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پارلیمانی بورڈ کے سامنے انٹرویوز دینے والی 400 سے زائد خواتین جمع تھیں. لیگی خواتین میں سے ہر ایک نے پارٹی کے لیے اپنی قربانی اور دیا گیا وقت اور مشکل میں ساتھ چلنے کی داستانیں سنائیں، جن کی بنیاد پر ہر لیگی خاتون تقاضا کر رہی تھیں کہ وہی مخصوص نشست کے لیے موزوں امیدوار ہے. مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق اسی دوران لاہور کی لیگی ورکر مدیحہ نیازی اٹھی اور بولی کہ میں ایک ادنا سی کارکن ہوں، میں کسی کی بھانجی بھتیجی ہوں اور نہ ہی کوئی سفارش ہے، اس لیے ہماری کوئی بھی بات نہیں سنی جاتی. قربانیاں دینے اچھا، یہ بھانجی بھتیجی والا جو ہے نا، جیسے خواجہ آصف صاحب ہیں، اچھا خواجہ آصف صاحب کی جو بھتیجی صاحبہ ہیں وہ مخصوص نشست پر ہیں. اسی طرح سے حنا پرویز بٹ کے جو والد ہیں وہ نون لیگی کارکن رہے ہیں. اچھا، اور بھی ڈھیروں لوگ ہیں جو پارٹی میں اس لیے ہیں یا ان کی اس لیے پارٹی میں جگہ ہے کہ وہ نون لیگی کسی بڑے کی بھانجی بھتیجی بیٹی وغیرہ ہیں، تو ان کو پارٹی میں یہ جگہ ملی. تقریباً تمام پارٹیوں میں کسی نہ کسی سطح پر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایسا کارکن جس کے پاس یہ والی سیڑھیاں نہ ہوں، اسے پھر یہ کھلتا ہے نا. اسی لیے مدیحہ نیازی یہ بات کر رہی ہیں. اچھا، مدیحہ نیازی نے شکوہ کیا کہ ہماری تو پوری بات بھی نہیں سننی جاتی، جس پر مریم نواز نے غصے میں کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ، دیگر خواتین کی بھی بات سننی ہے. مریم نواز کی اس ڈانٹ پر مدیحہ نیازی نے کہا کہ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، اپنی قربانیاں بتانے آئی ہوں، باہر نکالنا ہے تو نکال دیں، میں اپنی بات پوری کروں گی. مدیحہ نیازی نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو کئی دیگر خواتین بھی پارٹی کے لیے اپنی قربانیوں کی داستانیں سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو. اچھا دیکھیے، مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو ہے نا کہ آپ بیٹھ جاؤ بولو مت، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اتفاق ہوا ایک بار میاں نواز شریف صاحب کی ایک اور پارٹی کے لوگوں کی ایک گیدرنگ میں موجود ہونے کا. تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو، صدیق الفاروق صاحب کی میں بات کر رہا تھا، احسن اقبال صاحب کی، دیگر لوگوں کی، یہ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے ایسے سر جھکا ہوا اور گردن نیچے، آواز نیچے، نظریں نیچے، ایسے موجود ہوتے ہیں نادم ہو کر. ہاں، مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ دل ہی دل میں نا یہ تمام لوگ وہ گا رہے ہوں گے، عظیم الشان شہنشاہ فرما روا ہمیشہ ہمیشہ سلامت رہے. وہ کچھ اس طرح کی نا بات، حضور کا اقبال بلندوں والی باتیں. تو وہ بالکل اس طرح سے ان کی حالت ہوتی ہے. اور اگر کوئی ان لوگوں سے باہر کا بندہ بیٹھا ہو، کوئی صحافی بیٹھا ہو، کوئی بندہ بیٹھا ہو، تو اس بندے کو یہ لوگ تمام باقاعدہ انسٹرکشنز دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ قائد محترم سے بات کیسے کرنی ہے. کرنٹ لگتا ہے نا ویسے. تو ہاں، مطلب وہ سیریسلی ایسے بات کرتے ہیں کہ نہیں اب آپ مت بولیں، رک جائیں، قائد محترم بتا رہے ہیں. قائد محترم، اچھا قائد محترم بتا چکے. اچھا، گردن پہ جب ہاتھ رکھتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کرنٹ لگتا ہے؟ جی، وہ میں نے سنا، وہ ایک ان کے ہیڈ آف سوشل میڈیا ہیں عاطف رؤوف، وہ ایک صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ ہاتھ لگاتی
کرنٹ لگتا تو مجھے لگا بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں, وہ یہیں سے متاثر ہو کے لکھا گیا. تو اچھا یہی جو چیز ہے نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہی دیکھی ہے, اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے بڑے بڑے لوگ, ایک دو تو میاں نواز شریف سے عمر میں بڑے, وہ ایسے چپ اور مؤدب کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ جو ہے نا میاں نواز شریف ان سے کہیں بڑے ہوں, کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. تو وہ حالت ہوتی ہے. تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ لیا ہے, اس کا اثر لیا ہے, ابزارب کیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں. خاتون نے مطالبہ کیا کہ کیا ہمیں بھی وہ مقام دیا جائے گا جو برانڈڈ سوٹ پہننے والوں کو مل رہا ہے. اسی دوران اچھا حنا پرویز بٹ صاحبہ کا تو اپنا ایک کپڑوں کا برانڈ بھی ہے جی, تو شاید یہ طنز اسی لیے کیا گیا ہو. اسی دوران تہمینہ دولتانہ کا بھی مریم نواز کے ساتھ ہوا مکالمہ. اچھا اب دیکھیے تہمینہ دولتانہ صاحبہ جو نا, میں جو بات کر رہا تھا کہ میاں صاحب کے سامنے بعض میاں صاحب سے بڑی عمر کے, میاں صاحب سے زیادہ تجربہ سیاسی رکھنے والے لوگ, وہ بھی ایسے مؤدب ہوتے ہیں جیسے میاں صاحب ان سے بڑے ہیں, میاں صاحب ان کے بزرگ ہیں. اب تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو, ان کی عمر کو اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز شریف صاحبہ کو خود ان سے تہذیب سے, تمیز سے, اور جو بڑوں کا ادب ہوتا ہے, حفظ مراتب, اس کے ساتھ ملنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہوتا نا ان میں. تہمینہ دولتانہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ پارٹی کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں, علاقے کی کہانیاں نہ سنائی جائیں, جس پر تہمینہ دولتانہ نے کہا اچھا یہ مریم نواز شریف صاحبہ شروع ہو رہی تھی جہاں سے, وہاں سے ہی انہوں نے یہ بھی ساتھ میں فیتا جوڑ دیا کہ علاقے کی کہانیاں نہ سنیں. آپ پارٹی, ظاہر ہے پارٹی کسی مقام میں ہوگی, کسی جگہ پہ ہوگی, تو یہ عجیب سی بات ہے. عمر کے اس حصے میں کیا کام کروں, جس پر تہمینہ دولتانہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں, عمر کے اس حصے میں کیا کام کروں, آپ چاہتی ہیں میں مر جاؤں. اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے نواز شریف کو مداخلت کرنا ایک شعر آپ بھی سناتے تھے, اور کیا کروں مر جاؤں کیا, ہے نا جی, وہ جو کوا سفید ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے وہ بھینس اڑتی ہے اور کیا کروں مر جاؤں. تو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے نواز شریف کو مداخلت کرنا پڑی اور کہا کہ آپ خواتین ہماری طاقت ہیں. نواز شریف نے خواتین سے کہا کہ آپ کی وجہ سے پارٹی آگے بڑھ رہی ہے, آپ سب ہمارے لیے قابل احترام اور قابل فخر ہیں, آپ کی وجہ سے ہم سب لوگ اسمبلی میں گئے, آپ پارٹی کا اساس ہیں. کیسا کور کیا میاں صاحب نے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بڑوں کا احترام کرنا سکھا دیں. میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کو سکھا دیں کہ جب آپ بولیں گی, یا دیکھیے اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اچھا سننا, اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سننے کی بھی عادت ڈالیں. آپ سنیں گی تو آپ بولیں گی نا, ورنہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ جو نا وہ گھٹیا آدمی, بدبودار آدمی, بد کردار آدمی, بغیرت آدمی, اسی طرح کی باتیں کر سکیں گی, سبسٹنس نہیں ہوگا. ہاں مطلب گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ, دیکھیں نا نشیوں کو الٹے اوندھے منہ پڑے ہوتے ہیں قبرستانوں میں, اس طرح کی باتیں کر سکیں گی. آپ کی باتوں میں سبسٹنس نہیں آئے گا. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی باتوں میں عام پارٹی خواتین کارکنان سے بھی الجھ رہیں گے, بزرگ خواتین کارکنان سے بھی الجھیں گی. یہ پھر تو یہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا, دیکھیے ان کو اس انجام کی فکر ہوگی تو وہ سوچیں گی نا. ان کو پتا ہے کہ ایک راستہ مشکل ہے, اس راستے پہ چل کے بہت آسانی سے اقتدار پایا جا سکتا ہے, اور وہ راستہ بہت آسان ہے, اور مریم نے کہا تھا وہ راستہ ان کو آتا ہے, اور اب مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ راستہ چن لیا ہے. آپ کی فرمائش پہ میں وہ اشعار لے کر آیا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر بات ہی بجا مانوں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر بات ہی بجا مانوں, خطا جو کی نہیں اس کی بھی سزا مانوں. جی بھینس اڑتی ہے, کوا سفید ہوتا ہے, سبھی تو مان لیا, اور بتائیں کیا مانوں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں وہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ بزرگ رہنما, وہ یہی کہہ سکتی تھی مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ اور بتائیں کیا مانوں, مر جاؤں کیا, تو وہ والی حالت ہو سکتی تھی. راضی, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.